بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر وقت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہماری اس مجلس کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مفہوم حدیث ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جانا ہے نا جنت میں انشاءاللہ؟ بول جانا ہی ہے انشاءاللہ. جنت میں تو جانا ہے، لیکن عمل، جنت میں جانے کا عمل کیا ہے؟ سنت سے محبت. سنت سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ سنت پہ عمل کرنا. سنت پہ عمل کرنا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سنتیں ہیں، صحابہ کرام کی جو سنتیں ہیں، اگر اس پہ ہم عمل کریں گے نا تو ہوگا کیا؟ ہمارا جو بھی کام ہے نا، جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہوگا. اور ایک بہت اچھی بات، بڑی بات کہ سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا. کام صحیح ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. تو ہم کو تو ثواب بھی چاہیے اور کام مکمل بھی چاہیے، تو عمل کرنا پڑے گا. اگر عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو جانا تو ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے اور ان کا طریقہ کار دیکھیے. جلیل القدر صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ایک بڑی شخصیت ہے صحابہ کرام میں. لیکن عمل کیسا ہے؟ حجر اسود کے پاس میں آپ پہنچتے ہیں. حجر اسود جو ہوتا ہے کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے، اس کو چومنا سنت ہے طواف کے دوران میں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، حتیٰ کہ یہ جنت سے آیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تجھے چوما ہے.
یعنی ہم کو یہ ذہن مل گیا، آئیڈیا مل گیا، درس مل گیا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے نا تو پہلے یہ دل میں خیال کرنا پڑے گا، نیت کرنا پڑے گی کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے ادا کرتا ہوں. ایسا کرنا بھی سنت، دل میں خیال لانا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس لیے عمل کرتا ہوں نا، تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار ہے. چھوٹی سی سنت سیکھتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق بھی دے. مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ، حسن طریقہ ہے. محبت بڑھانے کا عمل ہے. دل میں سے کینہ نکل جاتا ہے، کپٹ دشمنی نکل جاتی ہے. اگر کسی سے دشمن سے کوئی ہاتھ ملاتا ہے کیا؟ کوئی دشمن سے ہاتھ ملاتا ہے؟ نہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے تو ہاتھ ملا جاتا ہے، نہیں تو کنارہ کسی کر دیتے ہیں. تو اسلام کے اندر ایک سسٹم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یمن کے لوگ تھے کچھ، سب سے پہلے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب آئے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے مصافحہ کیا، یمن کے لوگوں نے. تو یمن کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے مصافحہ کیا تھا سب سے پہلے، یہ روایت موجود ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے مصافحہ کرنا یا یہ مصافحہ کرنے کی جو سسٹمز ہیں نا، یہ سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. میرے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس پر عمل کریں. اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو فائدہ کیا؟ آپ کو یہ دعا تو یاد ہوگی، ہاتھ ملاتے وقت پہ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آتی ہے کسی کو؟ یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم. جب ہم ہاتھ ملانے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں. یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ ملائیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے یغفر اللہ لنا ولکم، تو اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اللہ کا ذکر ہو جائے گا. دوسری بات کیا ہے کہ ہاتھ ملانے کے وقت پہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا ذکر کرے تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جب اللہ کا ذکر کوئی کرے، کوئی مسلمان آپس میں ہاتھ ملائے، مصافحہ کرے، تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے ہاتھ ملانے کا، فائدہ کتنا بڑا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں اور محبت بھی بڑھ جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانو، تو یہ ایک سنت ایسی ہے کہ جس کو ہم کو عمل میں لانا چاہیے. ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں ایک طریقہ کار ہے کہ نماز کے بعد میں ہم مصافحہ کرتے رہتے ہیں. البتہ کبھی عید تہوار کے موقع پہ مصافحہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ کرنا چاہیے. اگر ہم ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں نا، تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا، ہماری بخشش کا سامان بھی ہو جائے گا. بلکہ ہاتھ ملانے کے موقع پہ ہم کو درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے. اگر درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا. ہم کہیں گے اللہم صلی، تو پہلے اللہ کا ذکر ہو گیا اور پھر حضور پہ درود بھی ہو گیا، رحمت کی دعا بھی ہو گئی. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہاتھ ملانے کے موقع کے اوپر ہم کو اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے اور ہاتھ ملانا چاہیے. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے لوگ مصافحہ کرتے تھے تو ہم کو ہاتھ ملانا چاہیے. بہرحال بڑے کام کی بات بتاتا ہوں، یہ ہمارا دھیان اس طرف پہنچتا نہیں ہے. انگریزی اسٹائل کے اندر ہوتے ہیں نا، یہودی نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ لیڈیز کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں، ہینڈ شیک، ہاتھ ملا، وہ ہاتھ ملاتے ہیں. ان کی لڑکیاں ایک دوسرے لڑکے سے، اجنبی لڑکے سے ہاتھ ملاتے ہیں. اللہ اکبر. اسلام میں ایسی کوئی سسٹم نہیں ہے. کسی اجنبی، کسی عورت کے صحت میں ہاتھ ملانا سخت منع ہے. فتنہ فساد کی ہو سکتا ہے اس سے. تو عید تہوار، جب عید تہوار ہوتے ہیں نا، اس وقت پہ ہماری نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے سے ہاتھ ملاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دن، اس پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری بچوں کو ہم تعلیم دیں گے کہ کسی بھی غیر مرد کے ساتھ میں ہاتھ ملانا نہیں ہے، کسی کی صحت بھی نہیں. اگر ہاتھ ملایا تو پھر فتنہ ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے، منع ہے. بلکہ پیر صاحب کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مریدہ کو، جب مرید بنا ہے تو مریدہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے، رومال ڈال دے، اس طرح سے بیعت کرا لے. لیکن یہ حق نہیں ہے. میرے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کا بھی دھیان رکھیں
اور چلتے چلتے ایک آخری بات بتا دوں، یہ سخت وعید کی بات ہے، ہم نظر انداز کر لیتے ہیں نا، سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، جنت میں بھی جائیں گے، برابر ہے، لیکن جو انسان سنتوں کو چھوڑ دے گا نا، اللہ اکبر، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو توفیق دے ہم سب کو۔ سنت پر عمل کرنا اور اس کو اگر ترک کر دینا، چھوڑ دینے والا، کہ جو انسان سنتوں کو چھوڑ دے گا، جایا کر دے گا نا، قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اور کچھ لوگ جب آئیں گے تو فرشتے ان کو دور کر دیں گے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت ہی ہے، ان کو کیوں دور کر رہے ہیں؟ تو فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تمہاری سنت کو جایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سنت کو اپناتے نہیں تھے، سنت کو ترک کرنے والے لوگ تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نو، تو خلاصہ یہ ہے، مختصر بات ہماری یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہاتھ ملانے کی سسٹم ہے نا، تو ضرور ہم کو دعا پڑھ لینا چاہیے، درود پڑھ لینا چاہیے، اور کسی بھی غیر عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں چاہیے، ملانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر میں ہمارے کرم فرما مولانا الطاف مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بالخصوص علماء ذویل احترام، مبلغین نظام، حفاظ کرام، عزیز بچوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا، وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم املاء الخیر خیر من السکوت، والسکوت خیر من املاء الشر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے برے برے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جانے۔ محترم سامعین، آج ہم اور آپ عالمی غیر سیاسی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں سرفراز پارک میں مسجد فاطمہ میں حاضر ہیں اور شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی روبرو ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری ادا کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس حوالے سے میں نے قرآن کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے سامنے پیش کیا اور حدیث مبارکہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ ہمارا معاشرہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں سینکڑوں افراد بسے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔
وقتاً فوقتاً گفتگو اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اب اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جس میں گفتگو کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کس سے کس وقت کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، یہ سیکھنے سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کہنا یہ خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموشی یہ بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی سوچ سمجھ کر بولو۔ اس لیے کہ کبھی کبھی انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز تکلم اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور کبھی کبھی جب وہ اپنے لہجے کو تلخ کرتا ہے اور وہ اس انداز سے گفتگو کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ اچھی گفتگو سے دلوں میں اترتا ہے، اور تلخ لہجے میں گفتگو کرنے سے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کب کس کے ساتھ کیسے کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں سینکڑوں افراد ہیں، اس سے ہمارا ملنا جلنا ہے، اور محبتیں گفتگو ہی سے بڑھتی ہیں، اچھے اخلاق سے، نرمی سے بڑھتی ہیں۔ جب یہ معاملہ ہے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم جب بھی بولیں اچھا بولیں، بہترین بات کہیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اچھی بات کرنے کا حکم دیا۔ اسی حوالے سے میں نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن فرماتا ہے لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اچھی بات کا مطلب ہے اچھا لہجہ اختیار کرو، نرم گفتگو کرو، ایسی گفتگو کرو کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کر جائے۔ جب کوئی آپ سے گفتگو کرے تو آپ اس انداز سے گفتگو کرو کہ آپ کے ساتھ بات کرنا اس کو پسند آئے، اور وہ مزید چاہے کہ آپ اس سے گفتگو کرو۔ ایسی گفتگو نہ کرو کہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑائے، وہ آپ سے دور بھاگے۔ اس لیے کہ تلخ لہجے میں گفتگو کرنا اور اچھے انداز میں گفتگو نہ کرنا یہ انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے، بلکہ خود سگے بھائیوں کو بھی ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے دور کر دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو، دوست ہو، بھائی بند ہو، جو بھی ہو، جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو اس حوالے سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ کا انداز تکلم کیا ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شیریں مقال تھے، جب گفتگو فرماتے لوگ سنتے اور وہ مصطفیٰ کریم کے دیوانے ہو جایا کرتے۔ اور آج ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہماری گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ قریب والے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے، لوگ خطبے میں اس قدر روتے، اور پھر رونے کے بعد حضور کی گفتگو ان کے دلوں پر اس قدر اثر کر جاتی کہ وہ جو کہتے تھے صحابہ کرام اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گفتگو فرماتے، اس انداز سے گفتگو فرماتے کوئی اگر ان کے الفاظ اور ان کے ورڈز کو شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا۔ حضور دھیرے دھیرے گفتگو فرماتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ جائے اور لوگوں کو اچھا لگے۔ اس قدر کٹ حجتی سے کام نہ لیتے کہ لوگوں کو آپ سے نفرت ہو، بلکہ آپ کی گفتگو کا تو عالم یہ ہوتا، حضور گفتگو تو دور کی بات ہے، چہرے کا عالم یہ تھا کہ دیکھ لیتے تو قریب ہو جاتے تھے۔
اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو وہ مزید ان سے قریب ہو جاتے تھے، بلکہ آپ کہ گفتگو کا انداز یہ تھا، صحابہ کرام دور دراز سے حضور کی بارگاہ میں اس لیے آتے تھے تاکہ حضور اپنے گلے قدس کو حرکت دیں اور وہ الفاظ ہمارے سامنے پیش کریں اور ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ حضرت ضماد کی وہ آج بھی دلیل موجود ہے، وہ آئے تھے، لوگوں نے کہا ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے کہ وہ اپنے آبائی دین کی طرف، آبائی دین سے پھر گیا ہے اور لوگوں کو بھی پھیر رہا ہے، اپنی طرف لے جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ وہ بتوں کے آگے سر جھکانے سے لوگوں کو نفرت دلاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے، یہ تو کسی جن نے اس کو آ لیا ہے۔ تو میرے پاس ایسا منتر ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لاؤ نا اس کو، چلو میری ملاقات اس سے کراؤ۔ کہتے ہیں کہ جب ضماد کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی تو پھر کہا کہ اب آپ کو جن کا اثر ہے یا کسی جن نے آ لیا ہے، اس لیے آپ ایسی بات کرتے ہیں، آپ میرے سامنے تھوڑی دیر رکیے، میں گفتگو کرتا ہوں، میں ایک منتر پڑھتا ہوں، تو پھر آپ کو یہ بات نہیں چھوئے گی، یعنی آپ ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے اور کہا نزدیک آ جاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ جب یہ گفتگو آپ نے کی تو ضماد تو دیکھتے ہی رہ گئے، وہ جو خود علاج کے لیے آئے تھے، یعنی علاج کرنے کے لیے آئے تھے، اب انہیں علاج کی ضرورت پیش آ گئی۔ جب یہ گفتگو میرے مصطفیٰ کریم نے بند کی، حضرت ضماد کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور سناؤ، میں اس گفتگو کو سننا چاہتا ہوں۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ جب خطبہ ختم ہوا فوراً دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کا انداز تکلم تھا، یہ آپ کی پیاری گفتگو تھی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ حضور کی سیرت کے اس پہلو پر ہم توجہ دیں اور ہم وہ گفتگو کریں جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں۔ ہم ایسی گفتگو ہرگز نہ کریں کہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کریں۔ حضور کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، حضور نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی، حضور نے کبھی کسی سے تلخ لہجے میں گفتگو نہیں کی، ہمیشہ پیار محبت سے گفتگو کی۔ بلکہ میرے آقا کا تو حال یہ تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بھی اچھی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، لیکن آپ کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہاں پر موجود تھی اپنے والد محترم کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چادر آئی یا ایک جوڑا آیا جو ایک خوبصورت جوڑا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کس کو اچھا لگے گا، یہ چادر کس کو اچھی لگے گی؟ تو لوگ خاموش بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں یہ کس کو اچھی لگی۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کریم نے ایک آواز دی کہ ام خالد کو بولا، ام خالد کو بولا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی بچی آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر انہیں عطا فرما دی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یا ثنا یا ام خالد، ثنا ثنا ہذا ثنا ہذا ثنا۔ ثنا یہ فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جچتا ہے۔ ام خالد تم پر یہ کتنا اچھا لگتا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، بڑی بھی نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے۔ آپ فرماتے ام خالد کتنا اچھا لگتا ہے، تمہیں بہت جچتا ہے، تمہیں بہت جچتا ہے۔ پھر آقا فرماتے اے ام خالد ابلی وخلق اخلقی، تم اس کو پہنو اور بار بار پہنو یہاں تک کہ تمہاری عمر بہت زیادہ ہو۔ کہتے ہیں حضور نے وہ تحفہ عطا بھی فرمایا اور پھر آپ کی تعریف بھی فرمائی، یہ تمہیں بہت جچتا بھی ہے، اور پھر دعائیں بھی دی، تم انہیں بار بار پہنو، اچھی طرح پہنو، تمہاری عمر بہت لمبی ہو۔ آقا کی دعا قبول ہوئی۔ صحابیات میں سب سے آخر میں جس صحابیہ نے انتقال کیا وہ ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضور بچوں سے بھی اس انداز سے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ یاد رکھیں ہمارا لہجہ اگر درست یعنی تلخ ہوگا نا، اچھی گفتگو کریں گے پھر بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ کوشش کیجئے، ہر ایک اس میں کامیاب نہیں ہوتا، میں ہوں آپ ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، ہر ایک اس میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر یہ لہجہ ہمیں نصیب ہو گیا نا، ہم دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔
اس لیے کہ جو اچھے لہجے سے گفتگو کرتا ہے مدینے والے بھی اسے پسند کرتے ہیں اور عرش والا بھی اسے پسند کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا قیامت کے نزدیک قیامت کے دن اللہ رب العزت جس شخص پر سب سے زیادہ غضبناک ہوگا وہ بد زبانی کرنے والا ہوگا, وہ بد کلامی کرنے والا ہوگا. اچھے گفتگو کیجیے, اس لیے کہ اچھے لہجے میں اگر گفتگو کی جائے تو سب اس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں نا, گندے کپ میں اگر اچھی چائے بھی دی جائے یا اچھا شربت بھی دی جائے وہ پسند نہیں آتا, ہم اس کو پینا پسند نہیں کرتے. بس اسی طریقے سے ہم اچھی گفتگو کریں لیکن ہمارا لہجہ درست نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں وہ گفتگو بھی کوئی پسند نہیں کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بول اچھے ہوں, ہماری باتیں میٹھی ہوں اور پھر ہم لوگوں کے دلوں کو جیتیں اور لوگوں کے دلوں میں اترنے کی کوشش کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی گفتگو کریں. بارش کا موسم آ رہا ہے, اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں, کچھ لمحہ جیسے رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے, اگر سائٹ بھی نہیں ملتے نا دو گاڑیوں والوں میں سے کسی ایک کو تو وہ دوسروں کی طرف آنکھیں بھی نکالنا چاہتا ہے اور وہ اس کو اپنی طرف سے ایسے ایسے الفاظ سے نوازتا ہے کہ اللہ اکبر. وہ شخص جو ابھی اس کی طرف مسکرا رہا ہوتا ہے اس کی ایک گفتگو کی وجہ سے اب اس کا دشمن بن جایا کرتا ہے. اور یہ ہر شخص جانتا ہے ابھی یہ بارش کا موسم ہے, لوگ گاڑیوں سے گزریں گے, آپ کھڑے ہوں گے راستے پر, ہو سکتا ہے آپ پر چھینٹے اڑیں, تو پھر اس وقت بھی ہمیں اپنی زبان سے برے کلمات نہیں نکالنے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس کو دعائیں دینی, جا اللہ تیرا بھلا کرے. حالانکہ گاڑیوں میں جو سوار ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی نماز کے لیے نئے کپڑے پہنا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فاسٹ جانے سے یا گاڑی اچھی طرح ہانکنے سے اس کے کپڑوں پر چھینٹے اڑے اور وہ اس طریقے سے پریشان ہو جائے, تو پھر اس کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جاتا ہے اور ہم پر اس طریقے سے چھینٹے اڑتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس سے بد زبانی سے کام نہیں لینا ہے, ہمیں اچھی طرح اس سے گفتگو کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے. اچھے انداز میں سمجھانے سے اچھی باتیں ان کے دلوں میں اثر کر جاتی ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت معاویہ بن حکم سلمی ہے, یہ صحابی رسول ہیں. آپ جب اسلام لائے تو اس وقت نماز میں ایک مرتبہ آپ شامل تھے, ایک شخص کو چھینک آئی تو کہا کہ الحمدللہ, تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ. اس طرح سے گفتگو ہوئی نماز دوران نماز. حالانکہ اگر کوئی چھینکے تو اس کو حکم ہے کہ وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا کیا کہے یرحمک اللہ, پھر وہ جواب دے یہدیکم اللہ وغیرہ. لیکن یہ نماز کے باہر کا مسئلہ ہے, نماز کا یہ مسئلہ نہیں ہے. نماز میں اس طرح سے کسی کو جواب بھی نہیں دینا ہے. لیکن وہ چونکہ نماز میں تھے تو انہوں نے الحمدللہ کہا. صحابہ کرام نے ان کو کنکھیوں سے دیکھا, یعنی کیا کر رہے ہیں نماز میں, نماز میں کلام منع ہے. تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کو کنکھیوں سے دیکھنا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئی, یعنی انہوں نے خود اپنے لیے کہا تیری ماں تجھ پر روئی ہے, تو نے کیا کر دیا. اب آپ پھر سے بولے تو صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارے, یعنی آپ بند کرانا چاہتے تھے. صحابہ کرام کو یوں تھا کہ یہ تو بات پر بات کیے جا رہے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نماز میں ہے یہ وغیرہ, تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر ان کو بند کرانا چاہا. تو آپ نے سوچا کہ ہاں یہ مجھ کو بند کرانا چاہتے ہیں, خاموش ہو گئے. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی نا وہ گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں. خود حضرت معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مجھ کو لے جایا گیا. جب میں وہاں پر پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹے نماز میں کوئی شخص کلام نہیں کر سکتا, لا یصلح شیء من کلام الناس, کہ لوگوں کو نماز کے دوران گفتگو کی اجازت نہیں ہے. ان هذه الصلاۃ تکبیر تسبیح وقراءۃ القرآن, کہ یہ نماز ہے, اس میں صرف تکبیر ہوگی, اس میں تسبیح ہوگی اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی. آپ نے جب یہ گفتگو کی وہ خود فرماتے ہیں مجھ سے اتنا بڑا کام سرزد ہو گیا, لیکن فواللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما ضربنی ولا قہرنی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھ کو مارا, حالانکہ وہ معلم کائنات ہے, وہ ہم سب کے سردار ہے, مجھ کو مارا بھی نہیں
اور مجھ کو برا بھلا کہا بھی نہیں، بلکہ اس انداز سے مجھ کو سمجھایا اور یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی، اور جیسے ہی یہ بات میں نے سنی میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، واللہ اللہ کی قسم میں نے ان سے بڑا معلم اور ان سے بڑا استاذ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ایسے معلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز بڑا نرالا تھا۔ آج انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے سنت کے حوالے سے سنا، جہاں تک ہو سکے حضور کی سنت پر عمل کریں، اور بالخصوص ہم اپنے لہجے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنے سے اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور ہمارا لہجہ ایک بہترین لہجہ ہوگا، نرم لہجہ ہوگا۔ ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ رب العزت رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، اور رفق یعنی نرمی پر وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ ولا یؤتی ما علی سوا، کہتے ہیں اور اس پر بھی جو اس کے علاوہ ہو اس پر اتنا عطا نہیں کرتا جتنا کہ نرمی پر عطا کرتا ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہے تو یوں ہی سمجھو، کسی بھی دفتر میں آپ پہنچے، آفس میں پہنچے، اگر آپ وہاں جا کے یہ کہیں گے بھائی یہ کام کر دے، تو ہو سکتا ہے آپ کا کام نہ ہو، لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ ذرا اتنا کام کر دیں، اچھے انداز میں، اچھی گفتگو میں، آپ کیا بڑے سے بڑا کام بھی ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کی گفتگو کا انداز۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے پوتے وغیرہ سے یہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ایک خواب دیکھا، اس نے تعبیر کے لیے لوگوں کو بلایا۔ دیکھیں الفاظ جب اچھے ہوتے ہیں نا، تعبیر جو بھی ہوں، الفاظ اچھے ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اس پر انعام دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جب ایک شخص کو بلایا، کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرا بیٹا بھی مر جائے گا، تیرا پوتا بھی مر جائے گا، اور اس کے بعد اس کا لڑکا بھی مر جائے گا۔ بادشاہ کو غصہ ہے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسرے کو بلایا، کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ کہا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ تیرے ہی سامنے تیرے بیٹے پوتوں کی تاجپوشی ہو رہی ہے۔ تعبیر تو وہی ہے، الفاظ اس نے بدل دیے، بات تو اس نے وہی کہی، لیکن پہلے والے نے کہا تھا صاف صاف کہ تیرا بیٹا بھی مر جائے گا، تیرا پوتا بھی مر جائے گا، لیکن اس نے بھی وہی بات کہی، لیکن الفاظ بدل کر کہا کہ تو دیکھے گا جب تیرا بیٹا انتقال کرے گا تو تیرے پوتے کے سر پر تاج سجایا جائے گا، تیرا پوتا اگر انتقال کرے گا تو پھر تیرے پوتے کے سر پر تاج سجایا جائے گا۔ یہاں تاج پوشی کے لفظ کو لا کر اس نے انعام و اکرام حاصل کر لیے۔ بتانا یہ مقصود ہے، تعبیر چاہے کچھ بھی ہو، الفاظ میں اگر نرمی ہو تو بہت ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔